ناظرین، قرآن مجید میں بہت دلچسپ اور انوکھے واقعات ہیں۔ آج بھی قرآن پاک کا خوبصورت واقعہ ہم نے سننا ہے۔ یہ واقعہ واقعی بہت کمال کا واقعہ ہے۔ ایک ایسی داستان ہے جس کو سن کر عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کا ایک ایسا امتحان لیا گیا اور اس امتحان میں آپ نے کیسی باکمال کامیابی حاصل کی۔ صبر کا شاندار مظاہرہ کیا۔ وہ ایک ایسی ہستی ہیں کہ جب بھی صبر کا نام لیا جاتا ہے تو ساتھ ان کا بھی نام دماغ میں آتا ہے۔ امید ہے کہ آپ پہچان گئے ہوں گے کہ اللہ کے کس نبی کی بات ہونی ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ پر موجود ہے۔ آج بات ہوگی حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا پہلے ہم کچھ تعارف سنتے ہیں۔ آپ کا نام پاک ایوب ہے اور نسب نامے کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: ایوب بن ابس بن زارع بن عیس بن حضرت اسحاق بن حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں اور آپ کی زوجہ کا نام رحمت تھا۔ میرے سیدہ جعفری کے ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کا حلیہ کیسا تھا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ صبر، شکر اور اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں کے سامنے ایمان کی قوت کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ واقعہ قرآن پاک اور مختلف اسلامی روایات میں سے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے ایک نبی تھے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے تھے۔ آپ کا نسب اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ شام کے علاقے میں رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ مال، اولاد اور صحت سے نوازا تھا۔ آپ اللہ کے نیک بندے، شکر گزار اور رحم دل انسان تھے۔ اللہ کی آزمائش۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آزمائش کے لیے آپ کے تمام مال، جائیداد، اولاد اور صحت کو چھین لیا۔ آپ کی زمین تباہ ہو گئی، مال مویشی ختم ہو گئے، بچے وفات پا گئے اور آپ کو ایک شدید بیماری لاحق ہو گئی۔ اس بیماری کے باعث آپ کے جسم پر زخم ہو گئے اور لوگ آپ سے دور ہو گئے۔ صبر کی مثال۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ان تمام مصیبتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہیں کیا اور ہر وقت صبر و شکر کرتے رہے۔ آپ کی اہلیہ حضرت رحمت نے آپ کا ساتھ دیا اور ان کی خدمت میں رہیں۔ آپ نے دعا کرتے ہوئے کہا، سورۃ الانبیاء کا ترجمہ: اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الانبیاء 83۔ آزمائش کا اختتام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کو پسند کیا اور ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ اللہ نے حکم دیا کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر ماریں، جس سے ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔ جب انہوں نے اس پانی سے غسل کیا اور پیا تو ان کے تمام بیماریاں ختم ہو گئیں اور صحت واپس آ گئی۔ اللہ نے ان کو پہلے سے زیادہ مال و دولت اور اولاد عطا فرمائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا پیغام۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ آزمائشیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اور ہمیں ان میں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ صبر و شکر کے ذریعے مشکلات کو آسان کیا جا سکتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ پر بھروسہ اور ہر حالت میں شکر ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ میرے سیدہ جعفری کے ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے سے امتحان میں یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا بھی خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور جب وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو خداوند قدوس ان کے مراتب اور درجات میں اتنی اعلیٰ سربلندی عطا فرما دیتا ہے کہ کوئی انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس واقعے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ امتحان کی آزمائش کے وقت صبر کرنا اور خداوند اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہنا، اس کا پھل کتنا اچھا، کتنا میٹھا اور کس قدر لذیذ ہوتا ہے۔ دعا ہے پروردگار پاک سے حضرت ایوب علیہ السلام کے صدقے مجھے اور آپ کو صبر کی نعمت عطا فرمائے اور حال شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ آمین۔